بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور 6 ججوں کے خط پر انکوائری کے لیے بنایا گیا کمیشن تنازعات کا شکار ہو رہا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ کمیشن کے سربراہ تصدق حسین جیلانی کمیشن کی سربراہی سنبھالنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ان کے گھر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ تصدق حسین جیلانی کے صاحبزادے نے خط لکھا ہے، تو پی ٹی آئی کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تصدق حسین جیلانی کے بیٹے نے بغاوت کر دی ہے، اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ 300 وکلا ایسے ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ تو یہ 300 کی کہانی کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ خان صاحب جیل میں ڈان بن گئے ہیں، اور جیل کی انتظامیہ ان سے معاہدے کرتی پھر رہی ہے، اور حکومت کو جب اس کی خبر ہوئی ہے تو اب حکومت تتے توے پر بیٹھ رہی ہے کہ ایک ہی ہو گیا۔ جب ہم پہلے کہتے تھے جیلر جو ہے وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس وقت کسی کے کانوں میں جوں نہیں رہیں گی، اور اب جب کہ یہ معاملہ طے پا گیا ہے تو اب حکومت برہم ہے، اعتراض کر رہی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی کہا کہ یہ ایک ہی ہو رہا ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ویسے بھی جو 6 ججوں کا خط ہے، یہ لگتا یوں ہے کہ ڈاک خانے کی نظر ہو گیا ہے، کیونکہ انکوائری کمیشن کو جو تحقیقات کے لیے مدت دی گئی ہے وہ 60 روز کی ہے، اور 60 روز میں یعنی 2 مہینے میں انکوائری کمیشن رپورٹ مکمل کرے گا، اور یہ انکوائری بھی عید کے بعد شروع ہوگی، یعنی یہ تقریباً 70 دن کے بعد یہ انکوائری کمیشن رپورٹ پیش کرے گا۔ اس دوران انکوائری کمیشن کا عدالت میں چیلنج کیا جانا، اور اس سے بھی بڑا سوال انکوائری کمیشن کے سربراہ کا اس عہدے پر رہنا یا نہ رہنا بڑے اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ اگر تصدق حسین جیلانی کمیشن کی سربراہی نہیں سنبھالیں گے، جس کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ وہ اپنی کانسنٹ حکومت کو دے چکے ہیں، اور اس پر میڈیا میں اظہار رائے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی ایک ہیوج کمپین چلا رہی ہے، اور یہ کمپین کل سے چل رہی ہے، جس میں پہلے کہا گیا کہ یہ جو تصدق حسین جیلانی کے صاحبزادے ہیں، خود وکیل ہیں ثاقب جیلانی، یہ تو مسلم لیگ نون کے کیمپ کے ہیں، اور یہ شباز شریف کیمپ کے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ بہت عرصے سے اٹیچ ہیں، لیکن ایک خط جب منظر عام پر آیا اور اس پر تصدق حسین جیلانی کے صاحبزادے ثاقب جیلانی کے دستخط موجود تھے، تو ساتھ ہی ثاقب جیلانی جو ہے وہ غازی ہو گیا۔ یعنی جو ان کے ساتھ اختلاف کرے، ان کی مرضی کے برعکس کام کرے، وہ کافر، وہ زندیق، وہ ملحد، وہ منافق، وہ بغض رکھنے والا، اور جو ان کے ساتھ اختلاف نہ کرے، ان کی رائے کو مقدم جانے، وہ ان کے لیے غازی، مجاہد اور حقیقی آزادی کا پیروکار۔ تو یہ ہے ان کی پوری سیاست، اور اس سیاست کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت ساری لڑائیاں چل رہی ہیں۔ مثلا ایک تو خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف اب سندھ سے سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ رہی، وہاں ویسے بھی سینٹ کے الیکشن کے لیے مطلوبہ جو ان کے پاس عددی نمبر ہوتا ہے وہ ہے نہیں، تو سینٹ کے الیکشن میں سندھ سے ان کو کوئی سیٹ ملنی نہیں، تو انہوں نے ہاتھنائی تو کھوڑی بائیک آؤٹ کر دیا۔ دوسری خبر یہ کہ شیر عبد المرود نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا لی ہے، ان کی ہو گئی ہے لڑائی، ان کی لڑائی پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے بہت سے سینئر رہنماؤں کی ان لوگوں سے لڑائی چل رہی ہے جن کو وہ پیرا شوٹر سمجھتے ہیں۔ مطلب ایک لوگ جو پرانے عمران خان کے ساتھ ہیں، ایک وہ دھڑا بن گیا ہے، اور ایک وہ جو نئے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے ہیں پچھلے سال 2 سال میں، جن میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ وکلا کی ہے، ان کا ایک الگ دڑا بن گیا۔ تو ایک لڑائی پھیلی ہوئی ہے، اور اس لڑائی کا جو نتیجہ ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے، لیکن شیر عبد المرود نے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس کے ساتھ لڑائی کے بعد اپنی ایک میڈیا ٹیم لانچ کر دی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے مخالفین جو ہے وہ ہماری بدترین جو ہے وہ میڈیا مہم چلا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے میڈیا رضاکاروں اور چند میڈیا پرسنز کے علاوہ کسی نے ہمیں یعنی ہمارا دفاع نہیں کیا، اور ہمیں گالم گلوچ برگیڈ کا سامنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے رہنما شیر عبد المرود جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر گالم گلوچ برگیڈ ہے جو انہیں گالیاں دے رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑا برداشت کیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، تو میرے پاس 2 چوائس تھے، ہم نے تقریباً 3500
لوگ ہائر کر لیے ہیں، 3500 لوگ شیخ افضل مرود نے ہائر کیے ہیں، اور ان تمام کا تعلق جو ہے وہ مرود قبیلے سے ہے۔ والنٹیئر ہیں جو فیس بک اور ٹویٹر اور ٹک ٹاک کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تینوں جگہوں پہ ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے، اور ہمیں ان گروپوں میں شامل ہونے کے لیے 12,000 درخواستیں آئی تھی، تو ہم نے 8,000 کارکن جو ہے وہ چن لیے ہیں، جو کہ یعنی سوشل میڈیا پر شیر افضل مرود کی کمپین کریں گے۔ تو شیر افضل مرود جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اس لیول پہ اپنے آپ کو سٹینڈ کرے جہاں پر عمران خان کھڑے ہیں۔ اور عمران خان کا حال یہ ہے کہ ویسے کمپنی بڑی ظالم ہے، جسے یہ کمپنی کہتے ہیں، اور روز کہتے ہیں کمپنی نے یہ کر دیا، کمپنی نے وہ کہہ دیا۔ انہوں نے کمپنی جو نام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رکھا ہوا۔ تو آج پی ٹی آئی پشاور میں ریلی نکال رہی ہے، بڑی اچھی ریلی ہے، بڑی ریلی ہے۔ یہ پریس کلب سے ہائی کورٹ تک کی ریلی نکالی انہوں نے، بڑے لوگ شامل تھے اس میں، لیکن یہ ریلی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک محدود تھی، اور خان صاحب کی ہدایت پر نکالی گئی، اور یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے نکالی گئی۔ تو خان صاحب کی رہائی کے لیے پشاور میں جو ریلی نکالی گئی، اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کے لیے جو شب جماعت اسلامی نے کراچی میں منائی، وہ اس سے کہیں بڑی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل کراچی کے اندر اہل کراچی نے جماعت اسلامی کی کال پر فلسطینیوں کے لیے جو شب بیداری کی، وہ بہت بڑی ایک یعنی اس میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، کم از کم اس سے جو کہ پشاور میں ابھی پی ٹی آئی نے ریلی نکالی ہوئی۔ لیکن یہ ریلی بھی اپنی جگہ بڑی ریلی ہے، اور عمران خان پاپولر آدمی ہے، لیکن جو اس میں المیہ ہے، وہ المیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، کہ کتنی ظالم ہے یہ کمپنی، جس کو یہ کمپنی کہتے ہیں، کہ انہوں نے جو لوگ بھی ریلی میں شریک ہیں وہ صرف ایک نعرہ مارتے ہیں، قیدی نمبر 804، کوئی بھی عمران خان کا نام نہیں لیتا۔ عمران خان جو کہ ہمارے لیے تو عمران خان ہے، جب وہ کرکٹر تھے، جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو ہم انہیں عمران خان کہہ کر پکارتے تھے، یا پھر خان صاحب کہتے تھے، پھر وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے، پھر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے تو وزیر اعظم عمران خان کہلائے، پھر ان پہ استاد پڑھی تو بانی پی ٹی آئی کہلائے، اور اب عالم یہ ہے کہ نہ وہ عمران ہے، نہ وہ خان ہے، نہ وہ بانی ہے، نہ وہ چیئرمین ہے۔ اب لوگ صرف ایک بندے کو یاد رکھتے ہیں، اس کا نام ہے قیدی نمبر 804، اور یعنی چھیننے والوں نے عمران خان سے اس کی شناخت ہی چھین لی ہے۔ وہ عمران خان جو کہ اس قوم کا ہیرو تھا، اب وہ ایک قیدی کی حیثیت سے جانا، مانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اسے اسی طرح لکھا اور پکارا جاتا ہے، اور لوگوں نے اس کو جوتے پر لکھا ہے 804 نمبر۔ آپ نے دیکھا یہ کہ کہاں کہاں لکھا ہے۔ اب یہ جو 804 نمبر ہے، عمران خان کا رہا بھی نہیں۔ جو اٹک جیل کا قیدی نمبر 804 ہے، وہ آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہاں قیدی بدلتے رہتے ہیں، نمبر لگتا ہے، پھر کسی کی سزا ختم ہوتی ہے یا کو بدل دیا جاتا ہے، تو کوئی منشیات کا عادی شخص ہے جس کو قیدی نمبر 804 لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ نام انہوں نے ایسا چسپاں کر دیا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان کے شاید کتبے پہ بھی یہ نام لکھا جائے گا 804، اور اسے مکافات عمل نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام یاد رہے، ان کا کام یاد رہے، ان کے اوصاف یاد رہے، ان کے اعمال یاد رہے، ان کے لیے لوگ دعائیں کریں، ان کی بخشش کے لیے لوگ دعائیں کریں۔ لیکن یہاں پر لوگ کس کے لیے دعائیں کریں؟ قیدی نمبر 804، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے یا اللہ قیدی نمبر 804 کو بخش دینا، تو یہ دعا کس کو جائے گی؟ جو اس وقت قیدی نمبر 804 کی وردی پہنے ہوا ہوگا۔ تو چھیننے والوں نے عمران خان کا نام بھی چھین لیا۔ تو اب ان کی رہائی کے لیے پشاور میں بہت بڑا مارچ کیا گیا، وچ از گڈ مارچ، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلے پشاور میں نکلے لوگ نکلے، لیکن پورے پاکستان میں جہاں پہ عمران خان بلا شرکت غیرے 4 سال حکمران رہے، تو وہ اس وقت جیل کے کنگ ہے۔ وہ ان کو آپ جو مرضی نام دے لیں، اور ان کی طاقت ہیبت کا عالم یہ ہے کہ جیلر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے کہ جناب آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں مائی باپ، اور کس سے نہیں ملنا چاہتے۔ ہاں، سب کو 3 کیسوں میں سزا ہوئی ہے، سائفر میں، اور جو ان کی شادی کا کیس ہے، عدت میں نکاح والا کیس ہے، اور اس کے علاوہ تو شاہانہ کیس، ان میں وہ سزا یافتہ ہے۔ جب قیدی کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر ان کو اس قیدی کو جو ہے اس سے مشقت لی جاتی ہے، لیکن یہاں قیدی جو ہے وہ جیل کے عملے سے مشقت لے رہا ہے، اور جیل کا عملہ اس کی سیوا میں، اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہے، اور وہ جیل میں بڑے آرام سے اپنی لائف جو ہے وہ گزار رہا ہے،
وہ کھانے کے لیے بہترین، ورزش کے لیے بہترین، اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی، پارٹی بھی چل رہی ہے، 4-6 مہینے سال کی بات ہے، اور خاص طور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کرکٹ کے عہد میں جی رہے ہیں، اور چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے وہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیلنے کے لیے آئے ہیں، روزانہ ایک میچ کھیلنا ہے، اس کے بعد جا کر سو جانا ہے، اور بس اگلے دن پھر میچ کھیلنا ہے یا 2 دن کی ریسٹ کرنی ہے۔ تو وہ اسی طرح کی زندگی گزارنے کے کئی برس تک عادی رہے ہیں، تو ان کو زیادہ دقت ہو نہیں رہی۔ تو انہوں نے ایک اور کام کیا ہوا کہ اپنے جو پارٹی ہے اس کے اندر کوئی لیڈرشپ پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ جو لیڈر پیدا ہونے لگتا ہے یا کھڑا ہونے لگتا ہے، اس کے خلاف ہی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سازشیں بھی مجھے لگتا ہے عمران خان کی اپنی گیم ہے کہ کسی کو بھی وہ طاقتور نہیں ہونے دینا چاہتے، کوئی ایسا شخص جو ان کی جگہ سنبھال سکے۔ جو ایک طاقتور شخص تھا وہ شاہ محمود قریشی تھا، جو ان کی باتوں میں آ کے ان کے ساتھ ہی جیل میں بند ہے۔ دوسرا ان کے بعد جو طاقتور شخص پارٹی سنبھال سکتا تھا، یعنی شاہ محمود قریشی کے بعد، وہ تھے چودھری پرویز الہی، وہ بھی جیل کے اندر ہیں۔ اب ان کے علاوہ کوئی اور ایسا پارٹی کے اندر طاقتور شخص تھا نہیں، جو تھا وہ پارٹی چھوڑ گیا تھا، وہ جہانگیر خان تھا، جہانگیر خان ترین۔ تو اب ان کی پارٹی کے اندر جو چھوٹے موٹے لوگ رہ گئے ہیں، یعنی جو کہ ہیرو بننے کی، اقتدار بننے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر انہوں نے وکیل بٹھا دیے۔ وکیلوں نے سارے سیاستدانوں کو کونے میں لگا دیا ہے۔ اب سیاستدان جو ہے سوائے تصویہ گھمانے کے اور باتیں کرنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہے، تو وکیل جو ہے وہ حاوی ہوئے ہیں۔ وکیل بھی آپس میں پھٹے پڑے ہیں۔ خاص صاحب کی کزن ہے حامد خان، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی وہ نعیم پنجوتا کہہ رہے ہیں حامد خان باہر نکلے، ہم ان کے پیچھے، تو ان کا کون نعیم پنجوتا، میں نہیں جانتا۔ اسی طرح شیر افضل مروت سے بات ہوئی، اس نے کہا کون حامد خان، میں نہیں جانتا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسی لڑائی چل رہی ہے جو کہ سینئر جونیئر اور وہی آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو خاص صاحب تو بڑے مزے سے لڑا کے حکومت کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے، ان کو اصل جو چیز خاص صاحب کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر وہ الیکشن جیت بھی جاتے، وہ حکومت میں آ بھی جاتے، تو ان سے حکومت تو چلنی کوئی نہیں تھی، اور ان کو کسی نے پیسہ ٹکا دینا نہیں تھا۔ تو چلیں یہ 2-4 سال ذرا محنت کر لیں، پیسے ویسے اکٹھے کر لیں، ملک ٹھیک کر لیں، جب صحیح ہوگی دکان چلے گی تو پھر میں کوئی نہ کوئی ترکیب لڑا کے آ جاؤں گا۔ جس طرح خان صاحب نے 2018 میں حکومت سنبھالی تھی، اس وقت بھی یہ چلتی چلاتی دکان تھی، اور پاکستان ایک کامیاب پاکستان تھا۔ کوئی پاکستان دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب نہیں تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان پہ یہ وقت آئے گا کہ ہم ایک دم ہی جو ہے وہ کنگال ہو جائیں گے اور ٹگے ٹگے کو ترس جائیں گے، اور لوگ ہمیں باتیں کریں گے، اور مہنگائی ہماری، انفلیشن اتنی بڑھ جائے گی۔ یہ چند برس میں یہ ساری کہانی جو ہے وہ الٹ گئی، جب ایک شخص کو وہ چلتی چلاتی دکان سونپی گئی تو اس نے وہ تقریباً دکان بند کرا دی تھی، بلکہ وہ کرک ہونے والی تھی کہ پھر کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے وہ دکان واگزار کرائی، اور اب یہ دکان دوبارہ چلنے کے قریب ہے، بلکہ چل چکی ہے۔ تو یہ چل چکے گی تو عمران خان صاحب پھر آ جائیں گے کہ میں کوئی نیا پینترا وہ کریں گے۔ تو اب انہوں نے یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر کی کہانی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی ہے۔ اب علیمہ خان بھی ایک سیاستدان کا روپ دھار رہی ہیں۔ جب عمران خان کو پتہ چلا کہ ان کی بہن جو ہے وہ جو ان کا اسلام آباد کا سیکٹریٹ ہے وہ سنبھال کے بیٹھی ہیں، اور وہ روزانہ وہاں پہ آتی ہیں، اور کچھ عرصے سے جو پارٹی کا مرکزی دفتر ہے اس کے تمام معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، اور ڈیلی وہ آتی ہیں وہاں پہ، اور وہ آرڈر جاری کرتی ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ انکار کر سکے، وہ ان کی بہن ہے، اور شیر افضل مروت ان کے رائٹ لیفٹ ہینڈ بنے ہوئے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کے اوپر یعنی جب شور مچایا تو عمران خان کی جانب سے ایک خبر باہر آئی کہ عمران خان نے ان کو پارٹی معاملہ سے دور رہنے کی ہدایت کی کہ آپ پارٹی کے معاملہ سے دور رہیں۔ اب یہ کیوں کیا انہوں نے عمران خان نے کہ علیمہ خان نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پارٹی کے ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ تمام لوگ عمران خان کی پیشی میں پہنچے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی بیل کا کیس چل رہا تھا، اور ان کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، تو یہ ایک پیشی پہ تو پہنچ گئے کوئی 15-20 MNA MPs، لیکن اگلی پیشی پہ نہ کوئی وکیل پہنچا، نہ کوئی ممبر قومی یا صوبائی اسمبلی پہنچا، کوئی آیا ہی نہیں، وکیل بھی نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ سب نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم اس طرح پیشیوں پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومت کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ سب کو پکڑ لے گی، اور ہم تو چھپے پھر رہے ہیں، الیکٹڈ ہونے کے باوجود لوگ سامنے نہیں آ رہے اور بچ بچا کے کام کر رہے ہیں، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے۔ بس ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو قومی اسمبلی میں 90+ ممبر ہیں PTI کے،
اور آپ کو ایک بھی پی ٹی آئی کا نیشنل اسمبلی کا ممبر کہیں پہ کوئی بولتا ایجیٹیشن کرتا ہوا بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پنجاب اسمبلی میں بہت ہیں تو 2-4 لوگ پنجاب اسمبلی میں بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں اور سب کو پتہ ہے. اور پارٹی چونکہ جو لڑائی کا تاثر دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اب چونکہ طاقت کسی میں ہے نہیں، اور آج بھی اگر پی ٹی آئی کے ورکر نکلے بھی ہیں پشاور کے اندر تو وہ ایک علامتی واک ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم عمران خان کو رہا نہیں کرا سکتے، اور اس کی وجہ انہیں 9 مئی کا تجربہ ہو چکا ہے. 9 مئی کو انہوں نے ایک کوشش کی تھی اور وہ کوشش جو ہے وہ اتنی بھاری پڑی، اتنی ان کے اوپر یعنی اس کا اثر اور ہیبت آ رہی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کانپے ٹانگ رہی ہیں. تو 9 مئی کے ناکام تجربے نے پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ورکر یا جو بھی جس کے ذہن میں کوئی تھوڑی بہت بھی گرد ہوگی اس نے وہ گرد صاف کر دی ہے. اب کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے. خیبر پختونخوا ایک سیف علاقہ ہے، اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اپنی حکومت ہے، تو وہاں ریلی نکال بھی لیں گے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. اور ویسے بھی کے پی کے کو این او سی ملا ہوا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ کہہ دیا گا کہ جی آپ اپنے معاملات کو خود ہی سنبھالیں. تو یہ وہ وجہ تھی عمران خان کی علیمہ خان کو روکنے کی کہ آپ پارٹی معاملات سے دور رہیں، کیونکہ انہیں بھی سمجھ میں آ گئی کہ سب نے کہہ دیا کہ خان صاحب اسی نہیں آ سکتے، اور جب ہم نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو ظاہر امبیرسمنٹ ہوگی. یہ حالات اچھے نہیں ہیں، موقع اچھا نہیں ہے، پیغام پہنچایا گیا. اور یہ پیغام رسانی کے لیے عمر ایوب جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. عمر ایوب کو کہا گیا کہ آپ علیمہ خان سے کہیں کہ پارٹی کے معاملات پہ کوئی زیادہ وہ اپنی احکامات نہ چلائیں، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. عمران خان کے جو قریبی عزیز ہیں عمیر نیازی، ان کے حوالے سے بھی پارٹی کے ٹکٹ فروخت کرنے کا الزام ہے. ان پر بھی الزام لگایا گیا، شیرز المروت پر بھی لگایا گیا کہ ان کو ہٹایا جائے، یہ آپ تک پیغامات صحیح نہیں پہنچاتے، لیکن وہ الٹا سپوکس پرسن اور فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگائے کہ جو پارٹی کے جو اسٹال ورڈ ہے، پولیٹیکل جو قیادت ہے، حماد اظہر اسی وجہ سے ناراض ہو کے اس نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ وہ تو اس کی ایکسیس ہی نہیں، اس کا پیغام ہی نہیں پہنچ رہا، نہ وہ خود پہنچ رہا ہے. اور جب وہ کوئی پیغام دیتا ہے تو اس کی کچھ اور سے اور ہو جاتی ہے. تو خیر یہ پی ٹی آئی کی درونی کہانی ہے جس نے یہ بتا دیا کہ اندر بہت ہی زیادہ گڑبڑ گھوٹالہ چل رہا ہے. ایک بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا. یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب چیف جسٹس صاحب نے 6 ججوں کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط پر وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں اس کی انکوائری کرانے کی درخواست کی. اس کے بعد سے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ خبریں میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دینے کا ارادہ، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی محاذرائی یا حکومت کو کسی بھی قسم کا کوئی یعنی ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو معاملہ تھا 6 ججوں والا، اس پر جو پی ٹی آئی کا موقف ہے یا بعض وکلاء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کو وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ انہیں کٹہرے میں بلانا چاہیے تھا، ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ایگزیکٹوز کی کہ آپ جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کریں، ججوں کو بلیک میل کریں، ان پر تشدد کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ تنقید کے نرگے میں آگے، گالم گلوچ بریگیڈ کے ان کے اوپر نشتر شروع ہے، اور اسی وجہ سے پھر خبر نکالی گئی. کیونکہ یہاں ایک ہی بات ہوتی ہے نا، جو آپ کے ہم جیسے صحافی اگر کوئی عمران خان کے خلاف بات کر دے تو وہ اسے اختلاف رائے نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بغض میں مبتلا ہے، یہ عمران خان کا بہت بڑا مخالف ہے. اور اسی طرح کوئی جج بات کر دے، کوئی فیصلہ کر دے یا کوئی ایسا فیصلہ جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، تو پھر یہ ان کے لیے ان کو لگتا ہے کہ یا اس نے پیسے پکڑے ہوں گے یا اس کو نوکری کی چاہیے ہوگی. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایکسٹینشن کا کٹا انہوں نے خود کھول دیا. اور ویسے تو مجھے یقین ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی خواہش بالکل نہیں رکھتے، لیکن اگر انہیں کسی طریقے سے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کے بعد جو آنے والے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ بھی اپرائٹ جج ہیں. میں ان کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان دیکھنا چاہوں گا، اور ان کی چیف جسٹس شپ کے اوپر اگر کوئی کویشچن آتا ہے تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ایک ٹولہ ہے، ٹولہ کہہ لیں نا اس کو، اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹولہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ منافق ہے، یہ بغض میں مبتلا ہے، چلے ٹولہ ہی کہہ لیں کہ یہ ٹولہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. دیکھیں پاکستان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے؟
پاکستان میں سب سے اہم بات ہے کہ سیاسی استحکام آئے. اس کے لیے کہا گیا جی الیکشن کرا دیں, بس الیکشن ہی کرا دیں آپ, اور پھر دیکھیں ساری سیاسی استحکام آ جائے گی. الیکشن ہو گیا, رزلٹ آئے تو یہ رزلٹ ماننے کو تیار نہیں ہے. حکومتیں بن گئی ہیں, اب فیصلہ ہو گیا ہے, جن کے اوپر شک ہے وہ چیلنج کر دیے گئے ہیں. تو 41 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار کامیاب ہوئے ان کی کامیابی کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے. تو ان میں مسلم لیگ کے رہنما حمزہ شہباز ہیں, خواجہ آصف ہیں, علیم خان ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جن کی کامیابی کو الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کیا گیا ہے. اور جسٹس سلطان تنویر احمد مشفول الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل ان اپیلوں کی سماعت کرے گا. تو یہ ایک یعنی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیز ہے. تو یہ معاملہ تو آگے چلے گا, لیکن جو اصل معاملہ ہے کہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا. سیاسی استحکام اس سے تو ہرگز نہیں آئے گا کہ آپ الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کریں. سیاسی استحکام اس سے بھی نہیں آئے گا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو آپ جیل میں رکھیں اور اس کو یہ اجازت دے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھے اور وہ جیل سے اپنے پلان جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرائے. یہ بھی اس سے بھی سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اس سے بھی نہیں سیاسی استحکام آ سکتا کہ آپ کسی جماعت کے وزیر اعلیٰ کے بار بار وارنٹ گرفتاری جاری کریں, اس سے وہ صوبہ عدم استحکام کا شکار ہوگا. وہ کوئی بھی وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے, لیکن یہ عمل جو ہے ظاہر ہے یہ سیاسی استحکام کے لیے بالکل اس کے منافی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے ایک سسٹم کو ہلانے کے لیے لوگوں کو الاؤ کر دیں کہ ہاں آپ سسٹم ہلاتے رہیں اور ہم اس سسٹم کو یعنی جما کے رکھیں گے. تو یہ جو جنگ ہے, لڑائی ہے, معاذرائی ہے, دینگا مشتی ہے, اس سے تو سیاسی استحکام آنے والا نہیں ہے. پھر عدالتوں کے اندر ایک لڑائی ہے, پھر عدالتیں جہاں سے انصاف لینا ان کے سربراہان سے لڑائی ہے. یعنی کوئی ایک بھی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا سیگمنٹ آف لائف جس کی طرف دیکھ کے ہم کہیں کہ یار یہاں پہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیں جب تک بات نہیں ہوگی, مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ حکومت کا بھی کام ہے کہ اپنے مخالفین کو پولیٹیکل سلوشن کے لیے انگیج کرے. اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر, جس طرح حکومت کے لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اسی طرح اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور حکومت چلائیں, سیاسی استحکام لانے کی کوشش کریں. سیاسی حل نکل سکتے ہیں, اگر آج نہیں کل نکل آئیں گے, لیکن انگیج تو کریں. تو انہوں نے تو انگیج بھی نہیں کیا ہوا. بالکل آپ نے یعنی جو عمران خان صاحب کا رویہ تھا وہی دوسری طرف سے میں رویہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کوئی لانا ہی نہیں چاہتا, اور اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا تو اس کا نقصان جو ہے وہ اس سیاسی جماعت کو بھی ہے جو کہ اس وقت حکومت میں ہے. صرف ان کو نہیں جو جیلوں میں بند ہیں یا دائیں بائیں لیفٹ رائٹ جو بھاگے ہوئے ہیں, یہ ملک کو بھی نقصان ہے, یہ اس ملک کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی نقصان ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے. اس کے طریقے نکالے جا سکتے ہیں. سیاستدان تو 100 طریقے نکال لیتے ہیں نا. جو لوگ اتنی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہر وزیر کو انہوں نے اس کے ٹاسک دیے ہیں, ایک پورا پروگرام پلان دیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, واٹ ٹو ڈو, ہر منسٹر کو لکھ کے دیا ہے, ہر وزیر کو اس کے ٹاسک دے دیے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ. جو ہے وہ کل حکومت نے وزراء کو ٹاسک دیے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ ہمیں رزلٹ دینے ہیں. تو یہ پلاننگ ہے. تو پھر سیاسی انگیجمنٹ کے لیے میرا خیال ہے پلاننگ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, وہ سیاستدان ہے. تو سیاسی استحکام کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب ہی پالو تو بندے جیل چگاڑ دو, لیکن اور بھی طریقے ہیں. اس معاشرے کو اب ختم ہو جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اس نوٹ کے ساتھ کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے دونوں طرف سے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے. سڑکوں پر نکلنے سے اور مظاہرے کرنے سے آپ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں, لیکن مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں بہت خیال رکھیں.